بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ اسلام میں کچھ دن ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ انہی دنوں میں ایک دن 18 ذی الحج کا ہے جسے ہم عید غدیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسا دن جسے عید اللہ اکبر یعنی اللہ کی سب سے بڑی عید کہا گیا ہے۔ آخر اس دن غدیر خم کے میدان میں ایسا کیا ہوا تھا کہ خود پروردگار نے دین کے مکمل ہونے کا مستہ سنایا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں غدیر کے اس تاریخی اور ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے مکمل فرمایا۔ مکہ سے واپسی کے سفر پر شدید گرمی کے اس ماحول میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد حاجیوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ 18 ذی الحجہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آئی جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر دراصل ایک تالاب کو کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص آیت نازل ہوئی جسے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی آیت تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ اس کے بغیر پوری 23 سالہ تبلیغ ادھوری رہ جاتی۔ اس حکم الہی کے ملتے ہی اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ تپتی ہوئی ریت پر اونٹوں کے قجادوں سے ایک بلند ممبر تیار کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف لا کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 گراں قدر چیزوں یعنی قرآن اور اپنے اہل بیت علیہ السلام سے جڑے رہنے کی وصیت فرمائی جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ کا وہ سنہری لمحہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اسے اتنا بلند کیا کہ سفید چادروں کے پس منظر میں سب نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں ارشاد فرمایا، یعنی جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد کائنات کے خالق کی طرف سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ عید غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ دین اسلام کے مکمل ہونے اور نعمت خداوندی کے تمام ہونے کا جشن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا ظاہری سفر حیات اب اختتام پذیر ہے، اس لیے غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مستقبل کے فتنوں سے بچانے اور رہنمائی کے لیے ایک واضح راستہ دکھایا۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین بھی دہرائی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ اگر امت ان دونوں کا دامن تھامے رکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ واقعہ غدیر کوئی مخفی یا چند لوگوں کے سامنے ہونے والا واقعہ نہیں۔ اس وقت وہاں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ مسلمہ تاریخ حتمی اور متواتر کا حصہ ہے جسے سینکڑوں صحابہ، تابعین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ مختصر یہ کہ واقعہ غدیر اسلام کی تاریخ میں تکمیل دین، اتمام نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی فکری اور سیاسی رہنمائی کی بنیاد ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کر ہی صراط مستقیم پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ غدیر خم کے خطبے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ مشہور آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ خطبے کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے جہاں تمام مسلمان بشمول جلیل القدر صحابہ اور امہات المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ولایت کی مبارکباد دیں اور ان کے ہاتھ بیعت کریں۔ تاریخ میں منقول ہے کہ
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کو ان الفاظ میں مبارکباد دی: مبارک ہو اے علی، آپ میرے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا بن گئے۔ کچھ روایات کے مطابق جب ولایت علی علیہ السلام کا اعلان عام ہوا تو حارث بن نعمان نامی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مانا، اب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر فضیلت دے دی۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر گرے۔ ابھی وہ اپنی سواری تک پہنچا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سورہ معارج کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین، عید غدیر کا دن ہمیں ولایت، محبت اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اس مبارک دن کے اعمال میں روزہ رکھنا، غسل کرنا، مومنین کو کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔